اچھا، اب فرض کریں کسی نے اپنے بہت ہی شاندار اور وسیع گھر کی حفاظت کے لیے ایک انتہائی طاقتور چوکیدار کو نوکری پر رکھ لیا۔ اور ظاہر ہے شروع میں تو سب کچھ بہت پرسکون لگتا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ گھر کے مالک کو لگتا ہے کہ اب اسے رات کو جاگنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی گھر کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ بالکل ختم نہیں ہوتی۔ کچھ سالوں بعد ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مالک کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ وہ چوکیدار اب صرف ڈیوٹی نہیں دے رہا۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ باقاعدہ گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنا بستر لگا چکا ہے، گھر کے سارے فیصلے وہ خود کر رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب محلے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا، تو وہ چوکیدار اپنے بچاؤ کے لیے اسی گھر کے مالک کو سب سے آگے کھڑا کر دیتا ہے۔ مطلب جس کی حفاظت کرنی تھی اسی کو ڈھال بنا لیا گیا۔ اور چشم کشا مثال دی ہے آپ نے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم بین الاقوامی سیاست پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بالکل ایسا ہی کھیل ایک بہت بڑے پیمانے پر کھیلا جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک بہت ہی فکر انگیز مضمون ہے جو مونڈو وائس نامی اشاعت میں چھپا ہے۔ جی، اور اس مضمون کا عنوان ہے فیٹل فرینڈشپس، مطلب مہلک دوستی، اور یہ 9 مئی 2026 کو شائع ہوا ہے، جس کے مصنف ہیں زیاد موٹالا۔ ہاں، تو آج کا ہمارا مقصد صرف خبریں پڑھنا نہیں ہے، ہم ان ذرائع کی مدد سے اس گہرائی میں جائیں گے کہ خلیجی ممالک اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اصل بنیاد کیا ہے۔ یعنی کیا یہ واقعی برابری کی سطح پر قائم کوئی اسٹریٹجک شراکت داری ہے یا پھر بس ایک سامراجی سرپرستی کا بہت ہی مہنگا سودا ہے؟ بالکل، تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ اور اس بحث کا سب سے دلچسپ پہلی یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان ممالک نے کیا کیا، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے، مطلب وہ سوچ کیا تھی جس نے انہیں اس طرف دھکیلا۔ صحیح، تو شروعات کرتے ہیں اس کے پہلے حصے سے۔ مصنف نے مضمون کے آغاز میں نو آبادیاتی نظام یعنی کولونیلزم کی بات کی ہے۔ روایتی کولونیلزم جس سے ہم سب واقف ہیں۔ ہاں، مطلب عام طور پر تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بیرونی فوج آتی ہے، بندوق کی نوک پر قبضہ کرتی ہے اور اپنا نظام زبردستی مسلط کر دیتی ہے۔ بالکل، روایتی سامراجیت تو ہمیشہ ایشیا اور افریقہ وغیرہ پر طاقت کے زور پر مسلط کی گئی تھی اور لوگوں نے مزاحمت کی تھی۔ لیکن دیکھیں، خلیج کی کہانی یہاں بالکل الٹ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہاں تو باقاعدہ سامراجیت کو دعوت دی گئی۔ اچھا، مطلب زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے؟ جی بالکل، اپنی مرضی سے۔ یہاں کسی نے زبردستی فوجی اڈے نہیں بنائے، بلکہ باقاعدہ ریڈ کارپٹ بچھا کر انہیں خوش آمدید کہا گیا۔ حیرت کی بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان فوجی اڈوں کو پیٹرو ڈالرز کے ذریعے فائنانس بھی کیا گیا، مطلب اپنا پیسہ دے کر۔ ہاں، اپنا ہی پیسہ دے کر کسی اور کو سر پر بٹھا لیا گیا۔ انہیں لگا کہ یہ سیکیورٹی کی گارنٹی ہے، اور اسے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی کے طور پر بیچا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت انہیں تحفظ دے گی اور بدلے میں وہ اپنا علاقہ اور پیسہ دیں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی اپنا مدافعتی نظام آؤٹ سورس کر دے۔ مطلب شروع میں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اور وائرس سے لڑ رہا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ آپ کا اپنا جسم لڑنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا خلیجی حکمرانوں نے اس معاہدے کو واقعی اتنا غلط سمجھا تھا؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان کے پاس تو اتنے بڑے مشیر ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، کیا یہ ان کی ناسمجھی تھی یا پھر یہ ایک سوچی سمجھی مگر ناکام حکمت عملی تھی؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی سادگی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا وہم تھا۔ کیسا وہم؟ ابھی لگتا تھا کہ امریکہ کے اقتدار کے ایوانوں تک ان کی جو رسائی ہے وہی ان کی طاقت ہے۔ وہ امریکی طاقت کے قریب ہونے کو خود طاقتور ہونا سمجھ بیٹھے تھے۔ اچھا، یعنی وہ قربت کو برابری سمجھنے لگے؟ بالکل۔ اور جب آپ اپنی سیکیورٹی کرائے پر دیتے ہیں تو دراصل خود مختاری کمزور ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سامراجی طاقت کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اور اس کھوکھلی دیوار کا اصل امتحان تو تب ہوا نا جب مئی 2026 میں ایران کے ساتھ تصادم ہوا۔ جی، مئی 2026 کی جنگ نے تو اس سارے وہم کو توڑ کر رکھ دیا۔
ذرائع بہت واضح بتاتے ہیں کہ اس جنگ نے خلیجی ممالک کی آنکھیں کھول دیں کہ امریکی طاقت کے قریب ہونے سے وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ بالکل، کیونکہ امریکہ کے لیے اس خطے میں سب سے پہلی ترجیح تو اسرائیل کے مفادات ہیں۔ خلیج کا استحکام تو ان کے لیے ایک ثانوی چیز ہے۔ مطلب ضرورت پڑی تو انہیں ڈسپوزیبل چیز کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور مضمون میں ایک اور بڑا انکشاف بھی ہے، وہ ٹرمپ کے دور والا۔ ہاں، کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے سفارتکاری اور ذاتی فائدے کا فرق ہی مٹا دیا۔ انہوں نے ٹرمپ خاندان کو بزنس ڈیل سے ذاتی طور پر امیر بنایا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ ریاستی تعلقات کو کاروباری سودوں کی طرح چلا رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایرانی تنازع نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بھئی امریکہ انہیں تحفظ نہیں دے گا، تو پھر انہوں نے اپنے قدم پیچھے کیوں نہیں ہٹائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ انہوں نے امریکی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات مزید گہرے کر لیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں بتاتی ہوں۔ جب آپ دہائیوں تک اپنا دفاع کسی اور کو دے چکے ہوں تو اچانک پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر انہوں نے کیا حل نکالا؟ مضمون کے مطابق 2020 کے ابراہم اکارڈز کو دیکھیں۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ ادارہ جاتی تعلقات قائم کر لیے۔ یعنی اپنی سیکیورٹی کو مزید خطرے میں ڈال دیا۔ بالکل، انہوں نے آزادی کی طرف جانے کے بجائے خود کو ایک اور تنازع کے ساتھ جوڑ لیا۔ لیکن سعودی عرب یا مصر اور اردن جیسی ریاستوں نے تو ایسا کھلے عام نہیں کیا نا، وہ تو بظاہر خود مختار نظر آتی ہیں۔ بظاہر ہاں، وہ صرف خود مختاری کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھی ہیں تاکہ اپنی عوام کو خاموش رکھ سکیں۔ یعنی اندرونی دباؤ کی وجہ سے؟ جی، لیکن در حقیقت وہ واشنگٹن اور تل ابیب کی پالیسیوں کے مکمل تابع ہو چکے ہیں۔ ہم انہیں ایک طرح سے ڈی فیکٹو سپلیکینٹس کہہ سکتے ہیں۔ سفارتی تعلقات کا یہ جھکاؤ صرف سیاسی ناکامی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک بہت بڑی اخلاقی قیمت بھی چکانی پڑی ہے۔ اور وہ اخلاقی قیمت غزہ کے حالیہ حالات میں پوری طرح بے نقاب ہوئی ہے۔ بالکل، مصنف کہتا ہے کہ غزہ کے ملبے اور شہریوں کی تکالیف کے دوران ان خلیجی ریاستوں کا رویہ سراسر اخلاقی بے حسی پر مبنی تھا۔ ایسا ہی ہے، ان کے پاس اتنی مضبوط معاشی طاقت ہے، لیکن انہوں نے نسل کشی روکنے کے لیے کوئی معنی خیز سفارتی مزاحمت نہیں کی۔ بلکہ اس کے برعکس ان کی ساری ترجیح اس بات پر تھی کہ کسی طرح تعلقات معمول پر آ جائیں اور بزنس چلتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکی حکام انہیں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ انہیں صرف ایک پیسوں کی تھیلی اور ایک ڈسپوزیبل بفر سمجھتے ہیں۔ یہاں مجھے ہینری کسنجر کا وہ مشہور کال یاد آ رہا ہے جو مضمون میں بھی شامل ہے۔ کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کا دوست ہونا جان لیوا ہے۔ بہت ہی گہری بات ہے یہ۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا خلیجی حکمران اب باقاعدہ اس کہاوت کے دوسرے حصے کا عملی طور پر سامنا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ سلطنتیں کبھی بھی اپنے مدار میں گھومنے والوں کی عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتی۔ بالکل، ان کے لیے صرف اپنا مرکز اہم ہوتا ہے۔ جی، خطرات ہمیشہ مقامی سطح پر برداشت کیے جاتے ہیں، جبکہ اصل فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو مصنف کی بہت سخت تنقید ہو گئی، لیکن دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم مختلف آراء کی طرف جائیں، سامعین کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ بالکل، ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم یہاں کسی سیاسی سائٹ کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم صرف مضمون میں دیے گئے ذرائع اور لوگوں کے مختلف خیالات کو غیر جانبداری کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تاکہ پوری تصویر سمجھی جا سکے۔ تو اگر ہم کامنٹ سیکشن کی طرف دیکھیں تو وہاں بہت ہی مختلف اور دلچسپ آراء موجود ہیں۔ مثلاً ایک صارف ہیں جن کا نام ہے لیوی کیلیپلجن۔ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ اصل میں انتہائی امیر سرمایہ داروں کا ایک محتاج کلائنٹ اسٹیٹ بن چکا ہے۔ اچھا، تو ان کے خیال میں امریکہ خود کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ ان سرمایہ داروں کے مفادات کے تحت کام کر رہا ہے؟ بالکل، ان کا اینگل بالکل مختلف ہے۔ اور ایک اور قاری ہیں جے-بو، ان کے مطابق ٹرمپ روایتی امریکی سامراجیہ کی اس نرمی کو ختم کر رہے ہیں جو مزاحمت کو روکے رکھتی تھی۔ مطلب اب کوئی پردہ نہیں رہا اور اب صرف سرمایہ کی کھلی حکمرانی ہے۔ یہ بھی ایک بہت مضبوط نقطہ ہے۔ اور پھر ایک تیسرے صارف ہیں مالک بین۔ وہ اس تمام زوال کی جڑ کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سب کا آغاز کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے سے ہوا تھا۔ یہ تمام تبصرے واقعی ایک بالکل نئی بحث کو جنم دیتے؟
ایک طرف مصنف خلیج کو مرد الزام ٹھہرا رہا ہے اور دوسری طرف لوگ عالمی طاقتوں کے پورے سٹرکچر پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، مسئلہ صرف ایک خطے کا نہیں بلکہ پورے عالمی نظام کا نظر آتا ہے۔ تو پھر ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے کیا خلیجی ممالک کے پاس اب کوئی راستہ بچا ہے یا اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ مضمون کے آخر میں مصنف نے اس کا ایک مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کو اب ڈی کالونائز ہونا پڑے گا۔ ڈی کالونائز؟ ہاں، مطلب انہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ بالکل، انہیں یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ سامراجی طاقت پر انحصار کوئی ڈھال نہیں ہے بلکہ ایک شرط ہے۔ اور بین الاقوامی سیاست میں ایسی شرائط کی قیمت بالآخر چکانی ہی پڑتی ہے۔ جی، انہیں ماننا پڑے گا کہ انحصار کرنا ان کی بقا کا راستہ نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ معلومات ہمارے سننے والوں کے لیے کیوں ہیں ہمیں، کیونکہ یہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے نا۔ بالکل نہیں، یہ دراصل یہ سمجھنے کا موقع ہے کہ موجودہ دور میں عالمی طاقتیں کیسے کام کرتی ہیں۔ یہ اس بات کی بھی ایک مثال ہے کہ بظاہر نظر آنے والی سیکیورٹی کے معاہدے دراصل طویل مدتی کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، عارضی سکون مستقل غلامی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جانے سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو انہیں مزید سوچنے پر مجبور کرے گا۔ جی بتائیے۔ اگر کسی بھی ملک کی سلامتی کی ضمانت روایتی فوجی اتحاد اور طاقتور ممالک کی سرپرستی سے نہیں مل سکتی، جیسا کہ ہم نے خلیجی ممالک کے کیس میں بڑی واضح طور پر دیکھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے 50 سالوں میں کسی بھی آزاد ریاست کی حقیقی سیکیورٹی کی بنیاد کیا ہوگی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ صرف معاشی خود مختاری ہوگی یا ٹیکنالوجی پر کنٹرول ہوگا یا پھر کچھ ایسا جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، ہمیں اپنی سیکیورٹی کی تعریف کو شاید دوبارہ سے سوچنا پڑے گا۔ جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔